अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक जा सके। हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे सारा सामान मंगवाया है। प्याज, दूध, दही, आम ख़त्म हो गए थे, वो मंगवाए हैं। और सब्ज़ी में करेले और बीफ मंगवाया था, और वो बीफ जो है मैंने पहले फ्रिज में रख दिया था। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये मेरे फ्रिज में एक डिब्बा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, शायद आपने देखा या नहीं देखा। ये जी पेशावर से सौगात आई थी। मेरी सिस्टर जो इस्लामाबाद पढ़ती हैं, उसे उसकी दोस्त ने वहाँ के कोई मशहूर, हम तो टिकड़े कहते हैं, पता नहीं वो लोग इन्हें कोई और चीज़ कहते हैं, तो वो आए हुए थे। वो का मतलब हफ्ता 10 दिन पहले कहती है वो ले आई थी। वो मीठा कहती है मैं नहीं खाती। मैंने कहा चलो घर ले जाती हूँ, वो खाएंगे। लेकिन अब जब घर ले आई थी ना, तो असल में गर्मी ज़्यादा है और हॉस्टल में ऐसे रूम में पड़े रहे हैं। फ्रिज में रखती तो फिर तो टेस्ट अच्छा होता। वैसे हैं तो मीठे, लेकिन थोड़े ना सूख गए हैं गर्मी की वजह से। तो व्यूवर्स यहाँ पे समोसे मंगवाए हैं और दही बल्ले। और यहाँ पे देखें जी, टमाटर आप लोगों को इतने ज़्यादा टमाटर नज़र आ रहे हैं। ये हम लोगों ने मंगवाए हैं ईद से पहले, ईद के लिए काफ़ी ज़्यादा टमाटर, क्योंकि पता है टमाटरों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो व्यूवर्स यहाँ पे मेरा एक पार्सल आया था जो कि दराज से मैंने मंगवाया था, कवर। और ये कवर जी किसी व्लॉगर ने मेंशन किया हुआ था, तो वहीं उसी के लिंक से मैंने ऑर्डर दिया है। ये है आईफोन 14 का, और इसकी प्राइस जो थी 600 थी, और डिलीवरी के साथ हमें 800 में पड़ा है। तो उसके बाद जी ये बेकरी का कुछ सामान है। इसमें स्वीट्स में मिठाई है, बिस्किट हैं, और इसके साथ बिरयानी मंगवाई थी। इस बार बिरयानी जो है ना, पहले हम कराची वालों की मंगवाते हैं। आप लोग मेरे अक्सर व्लॉग में देखते हैं कि कराची वालों की बिरयानी हम ले आते हैं या वहाँ पे व्लॉग बनाते हैं। तो आज जो है ना, ये बिरयानी जो सबसे पहले बखर में शॉप बनी थी फ्रेंड्स बिरयानी वालों की। अब तो हर नुक्कड़ पे बिरयानी वाले बैठे हैं, लेकिन शुरू शुरू में ना इतनी ज़्यादा बिरयानी कहीं पे नहीं होती थी। सिर्फ फ्रेंड्स वालों ने शॉप बनाई थी, और उनकी बिरयानी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और अच्छी थी। तो जैसे जैसे अब शॉप्स बनती गई हैं, होटल बनते गए हैं, बिरयानी के पॉइंट बनते गए हैं, वैसे वैसे ना हर चीज़ की ना मतलब वो उस जगह की ना वैल्यू कम होती गई है। और वैसे तो चलती है, लेकिन इतनी नहीं चलती जैसे शुरू में ये चलती थी। तो व्यूअर यहाँ पे फास्ट बेकरी से पिज़्ज़ा और सैंडविच और रोल मंगवाए थे। फातिमा के पापा लेकर आए थे, और मैंने कहा था कि मिठाई लेकर आना। वो मिठाई भी लेकर आए हैं, क्योंकि मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं तो मिठाई इतनी खाती हूँ ना, इतनी बस लोग मीठा पसंद नहीं करते, लेकिन मैं मीठा पसंद करती हूँ, लेकिन मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पे मिठाई ले आए थे और बिस्किट वगैरह ले आए थे। और यहाँ पे पिज़्ज़ा देखें जी, फास्ट वालों ने भी पिज़्ज़ा रखा हुआ है, वो भी बिल्कुल छोटा सा। वैसे टेस्ट इस पिज़्ज़े का भी काफ़ी अच्छा है, मज़ेदार है। इस तरह नहीं है कि ये इसका टेस्ट ख़राब हो या गंदा हो। ये मतलब इसमें वहाँ पे लार्ज नहीं मिलता, मीडियम ही मिलता है, और स्मॉल होता है या मीडियम, बस एक ही साइज़ मिलता है फास्ट से पिज़्ज़े का। तो काफ़ी टेस्टी था। यहाँ पे दोपहर का टाइम था और हम बिरयानी खा रहे थे। तो यहीं पे जी बिस्किट जो है, मैंने कहा है कि किसी और डब्बे में निकाल कर रख देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे गर्मी का मौसम है ना, तो हर चीज़ में मकोड़े घुस जाते हैं। एक तो मकोड़ों ने इतना ज़्यादा जलील किया हुआ है ना, कुछ भी रख देना उसके अंदर, या तो छोटी चींटियाँ या फिर मकोड़े। डिब्बों मतलब ऐसे डिब्बों में जो है ना, वो अंदर मकोड़े जो सारे चले जाते हैं। तो गर्मियों का जैसे मौसम होता है, थोड़ी सी कोई चीज़ भी अगर नीचे गिर जाती है ना, तो उस पर सारे चींटियाँ और मकोड़े आ जाते हैं। तो मैंने कहा है कि इन्हें ना खोल के ना तो किसी और डब्बे में पैक करके रख देते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे जी अब मिठाई खोल रहे थे। यहाँ पे देखें जी, गुलाब जामुन, मज़ेदार किस्म के रसगुल्ले और गुलाब जामुन। और फास्ट वालों की मिठाई जो होती है ना बखर में, तो सिर्फ जो इनकी मिठाई का टेस्ट है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बेकरी हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे बिल्कुल किसी भी बेकरी की मिठाई इस तरह पसंद नहीं है जिस तरह फास्ट वालों की है, क्योंकि इनका ना एक अलहदा ही टेस्ट है, पता भी चलता है मिठाई है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बेकरी हैं, लेकिन किसी का शीरे वाली बहुत ज़्यादा मीठी और अजीब व गरीब किस्म की मिठाइयाँ होती हैं। तो मिठाई जो होती है ना, वो जो खाने वाली होती है ना, वो सिर्फ फास्ट बेकरी की होती है। हाँ जी, तो व्यूअर्स आज आप लोगों को पता है इस ईद की चांद रात तो नहीं होती, वैसे हज होती है। तो उस दिन जी मार्केट आए थे, थोड़ी बहुत सामान जो था ना, भाभी की चूड़ियाँ वगैरह रहती थी, हम लोग तो पहले ले आए थे। तो छोटे इब्राहिम को भी साथ ले आए हैं। तो हम लोगों ने शाम को कहा, मतलब दुपट्टे जो थे ना पीको वाले हमारे रह गए थे, भूल गए थे बिल्कुल। बाकी सारे काम तो पहले कर लिए थे, दुपट्टे एंड टाइम पे याद आए कि पीको नहीं करवाए। तो यहाँ इब्राहिम को ले आए थे साथ, चलो भाई थोड़ी देर का काम है, इसे ले आते हैं। और इसने हमें इतना ज़्यादा तंग किया ना, हर पॉइंट पे कहता है मैं कुछ ना कुछ खाता हूँ। तो यहाँ पे जब हम आइसक्रीम वाली शॉप पे आए, इसे बिठाया
جب ہم لوگوں نے آئس کریم منگائی ہے اس کے لیے، تو اس نے کہا میں آئس کریم نہیں کھاتا، میں کولڈ ڈرنک پینی۔ اتنا چھوٹا بچہ ہے، حالانکہ بچوں کا جو مطلب ہوتا ہے نا، بچوں کو کولڈ ڈرنکس نہیں دینی چاہیے، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کولڈ ڈرنک کے علاوہ کچھ پیتا نہیں۔ یہ دیکھو اب کاؤنٹر کے اوپر بیٹھا ہے، اس کو اوپر اس لیے بٹھایا ہوا ہے کیونکہ یہ باہر روڈ پہ بھاگ جاتا تھا۔ ہاں جی، تو ویورز مارکیٹ سے ہر چیز لینے کے بعد ہم نے جب واپس آئے ہیں تو میں نے وہیں ساتھ محلے سے مہندی لگوائی ہے۔ اس بار نا پارلر پہ مہندی لگوانے نہیں گئے کیونکہ بس اتنی زیادہ گرمی ہے نا، گرمی نے بہت برا حال کیا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ جی صبح صبح کسائی جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، اور بکرا ذبح کیا ہے، اس کے بعد یہ گوشت وغیرہ کاٹ رہا تھا، اور اتنی صبح صبح اتنی گرمی تھی نا شدت کی۔ یہ ولاگ تو میں آج اپلوڈ کر رہی ہوں عید کے دوسرے دن، یہ سارے کلپ مکس ہیں، حج والے دن کا اور عید کا، اور آج دوسرے دن۔ آج کا کوئی کلپ نہیں ہے، ویسے سارے جو ہے نا کل تک کے کلپس ہیں۔ تو یہاں پہ گوشت وغیرہ کٹائی ہو رہا تھا، صبح صبح اتنی شدید گرمی تھی نا، انسان کہتا تھا کہ ایک سانس بند نہیں ہوتی، باقی کوئی کسر نہیں چھوڑی گرمی نے۔ تو ویور سب سے پہلے صبح صبح نمکین گوشت جو ہے نا کڑھائی میں رکھ دیا تھا، ہم لوگوں نے کہا کہ چلو یہاں پہ نمکین بنا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کھانے میں کچھ اور بنا لیں گے۔ دوپہر کیونکہ دھوپ بہت زیادہ آ گئی تھی اور گرمی کی شدت کی وجہ سے نہ تو کچھ کھانے کا دل کرتا ہے اور نہ پکانے کا، تو یہاں پہ ویورز یہاں پہ گوشت وغیرہ جو تھے سارے اندر رکھ دیے تھے، حصے وغیرہ جو تھے بانٹنے والے وہ بانٹنے تھے، مطلب بانٹ رہے تھے، اور باقی جو چیزیں ہیں نا ساری رکھ دی ہیں۔ تو ویورز یہاں پہ صبح صبح میں نے کہا کہ چلو آپ لوگوں کو گڈ مارننگ بھی کہہ دوں، اور اب میری طرف سے سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک۔ تو یہ ٹائم ہے صبح کا، اور اٹھ کے دیکھیں بال کیسے ہیں۔ یہ نیند سے بندہ اٹھتا ہے نا جب، تو بال ایسے میسی میسی ہوتے ہیں، گندے گندے، اور کپڑے دیکھیں بالکل لگتا ہے کبھی پریس نہیں کیا، حالانکہ پریس کیے تھے۔ اچھا، تو ویورز یہاں پہ یہ بن رہا ہے نمکین گوشت، اور نمکین گوشت کی ریسپی تو ہر کسی کو پتہ ہوگی، اب میں کون سی شیف تو نہیں ہوں میں کوئی جو آپ لوگوں کو ریسپی دوں۔ بس کڑھائی میں جو ہے نا جو تازہ گوشت ہوتا ہے نا صبح صبح وہی ڈال کے اس میں صرف نمک ڈالتے ہیں، اور اس کو پھر اس سے مطلب وہ گوشت جو ہے نا اس میں پانی نہیں ڈالتے، اپنا پانی خود چھوڑتا ہے، تو اسے اپنے پانی میں پکاتے ہیں، اور پھر نا اینڈ پہ تھوڑی سی دہی اور جو ہے مطلب بلیک پیپر کالی مرچیں جو ہوتی ہیں نا وہ اس میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ بڑا ہی زبردست اور مزیدار قسم کا گوشت تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن گرمی میں کوئی وہ نہیں ہے گوشت کھانے کا کہ نہ تو کچھ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے۔ ہاں جی، تو ویورز یہاں پہ نا وہ جو جس کزن کی شادی ہوئی ہے اس کو عید دینے بھی جانا تھا کزن نے، تو یہاں پہ کھانا بن رہا تھا، اس نے کہا کہ میرے لیے نا جو نمکین گوشت ہے نا وہ بھی ساتھ بھیجنا، تو اس لیے صبح صبح وہی بنا رہے تھے۔ یہاں پہ ابراہیم دیکھیں تیار ہو کے آ گیا، لگتا ہی نہیں ہے تیار ہوا ہے، کیونکہ انہیں جتنے بھی کپڑے پہنائے جائیں نا یہ انہیں اتنی گرمی لگتی ہے ننگے ہو جاتے ہیں، بالکل کپڑے اتار دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب اس نے کرتا پہنا ہوا ہے بڑی مشکل سے، اور باہر غبارے والا آیا تو اس سے غبارہ لے کر آیا، اور یہ اتنا زیادہ شرارتی ہے نا۔ عثمان جب چھوٹا تھا بالکل بھی شرارتیں نہیں کرتا تھا، لیکن یہ ابراہیم جو ہے نا ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ شرارتی ہے، اتنی شرارتیں کرتا ہے، ہر جگہ پہ آگے آگے ہوتا ہے۔ اب جب میں کچن میں تھی، میں جوس بنا رہی تھی، تو اس نے کہا ہے کہ میں تو سب سے پہلے اوپر کاؤنٹر سے بھی اوپر بیٹھوں گا، اور ونڈو میں نے اسے بٹھا دیا، اتنے آرام سے بیٹھا ہے، یہ خوش بیٹھا ہے کہ بھئی یہاں پہ میں اونچا تو بیٹھا ہوں، چلو کوئی نہ کوئی میں شیطانی یہاں پہ کر لوں گا۔ تو ویورز یہاں پہ ملک شیک بنایا ہے، صبح کا ٹائم تھا کیونکہ ناشتہ آج کسی نے نہیں کیا، جوس وغیرہ سب لوگوں نے پی لیا ہے، کیونکہ عید کے دن نہ تو پھر مطلب کھانا صبح صبح جلدی بنا لیتے ہیں نا، ویسے کھاتے تو نہیں ہے کوئی کھانا اتنا زیادہ کیونکہ گرمی میں بھوک نہیں لگتی اتنی۔ اور یہاں پہ جوس وغیرہ بنائے ہیں، اور یہاں پہ میں نے جوس ابراہیم کو دیا ہے، میرا ابراہیم پیتا نہیں ہے ایسے، ہر چیز بہت زیادہ ضائع کر دیتا ہے، اور اتنا شرارتی ہے نا، اس کی تو شرارتیں آپ لوگوں نے اکثر ولاگز میں بھی دیکھی ہوں گی۔ تو ویورز یہاں پہ اب ٹائم ہو گیا تھا تقریباً 12 کا، ابھی تک کھانا نہیں بنا تھا، کیونکہ یہ جو فریش میٹ ہوتا ہے نا، گوشت ہوتا ہے، تو یہ اتنی زیادہ نا گلتا نہیں ہے، ویسے تو بندہ پریشر کوکر میں ہیٹ وغیرہ دے، لیکن یہ جو نمکین گوشت بناتے ہیں یہ ہیٹ سے نہیں بناتے، یہ اپنے پانی میں گلے تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو ویورز آج جی کھانا تھا شام کا ہمارے ماموں کا ہمارے گھر، تو انہوں نے بھی آنا تھا، لیکن ابھی تو یہ دوپہر کی چیزیں بن رہی ہیں۔ پھر شام کو جو ہے نا میں جلدی اپنے گھر واپس آ گئی تھی اماں کے گھر سے، وہاں پہ مطلب کھانا وغیرہ میں یہیں پہ لے آئی تھی، تو کافی میں نے کہا کہ گھر چل جاتی کیونکہ بہت زیادہ گرمی تھی، اور جہاں پہ لوگ زیادہ ہو نا بندوں کا رش و حبس بن جاتا ہے، تو کھانا وغیرہ بنوا کے ہر چیز جو ہے نا تو میں آ گئی تھی، فاطمہ کو وہیں اماں کے گھر چھوڑ آئی ہوں۔ تو یہاں پہ جی یہ شیر خورمہ بنایا ہے میٹھے میں، تو یہ ابھی گرم تھا، تو اس کو تھوڑا سا دیگچی میں پہلے ٹھنڈا کیا، اس کے بعد اس کو اب فریزر میں رکھیں گے۔ تو ویورز یہاں پہ نمکین گوشت دیکھیں تقریباً تیار ہونے والا ہے، ابھی تک اتنا تیار نہیں ہوا کیونکہ یہ نا بڑی مشکل سے گلا ہے، ہم نے بڑی محنت اور کوشش سے اس کو نا اچھی طرح گلا ہے۔ یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لک چیک کریں، یہ بس ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی گریوی اور مسالہ نہیں ہوتا،
تو یہ نمکین گوشت اسی طرح ہوتا ہے. تو ویورز یہاں پہ اسفند اور ابراہیم نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے. تو ویورز اس کے بعد کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم لوگوں نے خود تیاری کی تھی. دل تو نہیں تھا لیکن بس پھر بھی جو تھے نا ہلکی پھلکی تیاری جو ہے. ہم نے لون کے پرنٹڈ سوٹ لیے تھے, کڑھائی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی کپڑوں پہ. اور یہ میں نے ٹک ٹاک والے گجرے لیے ہیں, چوڑیاں دیکھیں, انگوٹھیاں دیکھیں. اور یہ میری سسٹر ہے, اس کے کپڑے چیک کریں. سمپل لون کے ہم لوگوں نے کپڑے لیے ہیں. اور یہ دیکھیں اس کا لون کا شرارہ ہے اوپر. یہ جو ڈریس ہے یہ زلبری کا ہے جو میری سسٹر نے پرپل کلر کا پہنا ہوا ہے. اور یہ چوڑیاں اور مہندی دیکھیں ایک ہاتھ پہ. ہاں جی. تو ویورز یہاں پہ پکچر وغیرہ بنوانے کے بعد مجھے بہت زیادہ گرمی لگی تھی. میں نے کہا شیر خورما ٹھنڈا ہو گیا, کیوں نہ جا کے اب شیر خورما کھا لیا جائے. تو یہاں پہ میری مہندی چیک کریں. جو مہندی میں نے لی تھی لگانے کے لیے وہ میں گھر بھول گئی تھی. جب میں اماں کے گھر گئی ہوں تو وہاں پہ اور مہندی لی, اور یہ اتنی گندی مہندی تھی جو کہ ریڈ کلر والی ہوتی ہے. یہاں پہ میری جس کزن کی شادی ہوئی تھی وہ آ گئی تھی. تیاریاں چیک کریں ان دونوں میاں بیوی کی. تو یہ جی ماشاء اللہ کافی پیارا کپل ہے, خوبصورت لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے. اور یہ دیکھیں جی سعدیہ نے کٹنگ کروا لی ہے. اس کے کتنے لمبے بال تھے تو اس نے نا ساری جو ہے نا کٹنگ کروا لی ہے. کہتی ہے کہ لمبے بال بہت عرصہ رکھ لیے ہیں, اب نا کٹنگ کروا لیتی ہوں. ہم لوگوں نے اسے کہا کہ تم کٹنگ کراؤ, تمہارے فیس پہ نا چھوٹے بال بہت زیادہ سوٹ کرتے ہیں. اور ابراہیم جو اس کا چھوٹا بیٹا, یہ کب سے صبح سے اس کا ویٹ کر رہا تھا, اور اب آئی ہے تو آگے بھاگ کے آیا. میں نے شادی کو کہا تم نا اتنی شوخی نہ بنو زیادہ, تم نے کپڑے اور چوڑیاں وغیرہ پہنی ہوئی ہیں, تم ابراہیم کو اٹھاؤ. ابراہیم اصل میں سارا دن پانی میں رہتا ہے نا, گیلا ہو گیا تھا, کپڑے بھی سارے خراب کیے ہوئے تھے. تو یہ اب دیکھ رہا تھا اور اتنا ویسے دل میں خوش تھا. یہ جی بھابھی کے کپڑے چیک کریں. بھابھی کا سوٹ جو ہے یہ بھی زلبری کا ہے. یہ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیل بھی بتائی تھی. یہ زلبری پریٹ کا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں سکن کلر کا اور ساری ڈیٹیلنگ جو ہے نا پچھلے ولاگ میں نے اس کی پرائس وغیرہ بھی آپ لوگوں کو بتا دی تھی. تو یہاں پہ ہاں جی فاطمہ کا ڈریس دیکھیں, یہ بھی میں نے ولاگ میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا. اور اب پہنا ہوا ڈریس دیکھیں ماشاءاللہ کافی پیارے لگ رہے ہیں. سب کے کپڑے بہت زیادہ خوبصورت تھے اور تھے سمپل پرنٹڈ نا. بھابھی کا تھا جو ہلکی پھلکی کڑھائی والا, اور سعدیہ کا جو ہے وہ بھی ہلکی پھلکی کڑھائی والا تھا, کیونکہ ہمیں پتہ تھا اس عید پہ بہت زیادہ گرمی ہے. ہاں جی. تو ویورز آج کا ولاگ یہیں پہ کرتے ہیں اینڈ انشاءاللہ ملیں گے ایک نیو ولاگ میں.